السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے افراد کا خیال یہ ہے کہ خدا نخواستہ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ جلد بازی میں اٹھایا گیا کوئی قدم ہے یا پھر احساساتی طور پر لیا گیا فیصلہ، حالانکہ اس بات کو نہ عقل قبول کر سکتی ہے اور نہ تاریخ کے آئینے میں یہ بات ثابت ہے، بلکہ ہمیں تاریخ کو پڑھ کر یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ امام علی مقام اس قیام کی آمادگی کے لیے پچھلے کئی برس سے تیاری کر رہے تھے۔ بس فیصلہ اس وقت لیا گیا کہ جب یزید کی صورت میں پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ جس وقت تاریخ کو پڑھا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے مولا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد معاویہ نے اپنے بیٹے یزید پلید کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی، اور اس نے اپنے تمام گورنرز کو چھپے ہوئے خطوط میں یہ لکھ کر بھیجا کہ اب آمادگی کرو تاکہ میرے بعد میرا بیٹا خلافت اسلامی پر قائم ہو سکے اور وہ خلیفہ قرار پا سکے۔ 7 سال میں معاویہ نے پورے عالم اسلام میں یزید کے لیے زمینہ فراہم کر دیا کہ یزید کو معاویہ کی جگہ خلیفہ تسلیم کر لیا جائے، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کا وجود تھا کہ جس نے مکے اور مدینے کے مسلمانوں کو اس بات سے روکا رکھا کہ وہ یزید جیسے فاسد، شرابی اور زناکار انسان کو خلیفہ اسلامی قبول کریں۔ لہٰذا امام علی مقام نے جب یہ دیکھا کہ معاویہ اب دوبارہ مدینے آنے والا ہے تاکہ وہ حجاز، مکے اور مدینے میں بھی یزید کی خلافت کو قائم کرنے کے مقدمات کو فراہم کرے، تو اس وقت امام علی مقام نے سن 58 ہجری میں ایک حج کا ارادہ کیا اور اعلان یہ کیا کہ میں اس برس حج کے لیے نکل رہا ہوں، جو بھی مسلمان حج پر جانا چاہتے ہیں وہ مجھ سے ملاقات کریں۔ امام علی مقام نے معاویہ کے واصل جہنم ہونے سے ٹھیک 2 برس پہلے سن 58 ہجری میں مدینے سے مکے کا سفر کیا اور منی کے میدان میں تقریباً 1000 سے زیادہ تابعین اور صحابیوں کے درمیان ایک فصیح اور بلیغ خطبہ ایراد فرمایا کہ جس میں امام علی مقام نے قیام کربلا کے ایجنڈے کو پیش کیا اور آنے والے زمانے میں اٹھنے والے فتنوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے علماء کو ان کی ذمہ داری یاد دلائی ہے۔ لہٰذا جب ہم 58 ہجری کے منی کے خطبے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ منی میں امام علیہ السلام نے اس شعلہ بیان اور احتجاجی خطبے میں اس میں امام نے معاویہ کی حکومت کے خلاف انکشافات کیے۔ بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ خطبہ جسے امام نے صحابہ اور تابعین کی موجودگی میں دیا، امام حسین کی قیام کربلا کا ایجنڈا قرار دیا ہے۔ اس خطبے کا پہلا حصہ سلیم بن قیس ہلالی اور تیسرا حصہ حسن بن شعبہ حرانی نے کتاب تحفۃ العقول میں نقل کیا ہے۔ خطبے کا جو مضمون ہے، اس خطبے کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں امام علی اور خاندان عصمت و طہارت کی فضیلت اور ان آیات اور روایات کو بیان کیا ہے کہ جن میں اہل بیت خاص کر امام علی کی فضیلت بیان ہوئی ہو۔ ان فضائل میں سد ابواب، واقع غدیر خم، مباہلہ اور امام علی کے ہاتھوں خیبر کی فتح اور حدیث ثقلین ہے۔ دوسرے حصے میں امام علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف دعوت اور اسلام میں اس وظیفے کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ تیسرے حصے میں ستمگروں اور مفسدین کے خلاف قیام کرنے کو علماء کی اہم ذمہ داری قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف علماء کے سکوت اور خاموشی کے نقصانات اور علماء کا اسی الہی وظیفے کی انجام دہی میں سہل انگاری کے بھیانک نتائج کو بیان کیا۔ امام اس خطبے کے آخر میں فرماتے ہیں، خدایا جو کچھ ہم سے سرزد ہوتے ہیں فعل و افعال انہیں تو جانتا ہے۔ یہ چیز یعنی یہ خطبہ حکومت حاصل کرنے اور دنیا کی بے ارزش مال و دولت کے حصول کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اس لیے تھا لوگوں کے لیے دین کی نشانیوں کو آشکار کر سکوں اور اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کی آرام و آسائش اور ان کو احکام و وظائف پر عمل پیرا ہونے کے لیے زمینہ فراہم کر سکوں۔ اس خطبے کے ذریعے امام علی مقام نے آنے والے زمانے میں ہونے والے قیام کی طرف اشارہ کیا اور لوگوں کو اس قیام میں شامل ہونے کے لیے بھی آمادہ کیا ہے۔